السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز کی دنیا۔ تو ویورز، دلوں کو چیر دینے والی اور دلوں کو دہلا دینے والی ایک سچی داستان جس کا فیصلہ قرآن نے کیا، اور بے شک اللہ اور قرآن کا فیصلہ ہی اٹل فیصلہ ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ امیرہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ یہ پارٹ آپ کو کیسا لگا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہوگی۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پینو خود غم سے نڈھال تھی۔ امیرہ صرف اس کے چچا کی بیٹی ہی نہیں، اس کی سہیلی بھی تھی۔ دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ امیرہ پینو سے سال ڈیڑھ چھوٹی تھی اور گھر بھی پاس ہی تھا۔ دونوں کے گھروں کے بیچ ایک چھوٹی سی دیوار تھی جو یہ آرام سے کود کر ایک دوسرے کے گھر آ جاتی، اور آج صبح سے پینو کو امیرہ اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی کیونکہ اس کی گڑیا کی شادی تھی اور پینو نے اس کا ہاتھ بٹانا تھا۔ امیرہ نے اپنی ساری سہیلیوں کو بلایا تھا۔ امیرہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سرخ گوٹے والا سوٹ پہنا تھا۔ اس کی گڑیا کا سوٹ بھی سرخ تھا جس پہ اس نے اسی طرح کا گوٹا لگایا تھا، اور گڈا بھی اس کا اپنا تھا جس کو اس نے سفید سوٹ اور سر پر لال پگ پہنائی تھی۔ پچھلی دفعہ اپنی گڑیا کی شادی پر وہ بہت روئی تھی کیونکہ اس کی گڑیا رخصت ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس نے سوچا تھا گڑیا کی شادی بھی ہوگی اور وہ میرے پاس رہ جائے گی۔ پینو نے سوچا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کو ہی اس کی گڑیا سے الگ کر دیا جائے گا۔ آج کی رات پینو کے لیے بہت بھاری خوفناک تھی۔ اقبال بھی کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، ورنہ اسے کندھے پر سرک کر اپنی سہیلی کا غم ہلکا کرتی۔ امیرہ کو اس کی ادا سائی نے قتل کرنے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پینو کے خون کی خوشبو اس اندھیری رات میں پھیل گئی تھی۔ جانے غم کی راتیں اتنی لمبی کیوں ہوتی ہیں؟ پینو نے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ امیرہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفنا دیا ہوگا۔ قبرستان سے تھوڑا ہٹ کر قالیوں کے لیے مختص جگہ میں جہاں ایک گڑھا کھود کر ان پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور ان کا کوئی نشان نہیں رکھا جاتا، وہ سوچ رہی تھی۔ امیرہ کا تو کفن بھی وہی سرخ گوٹے والا سوٹ تھا، اور یہ سوچ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ امیرہ کو اندھیری رات نے اندھیری قبر میں ڈال دیا، پھر بھی صبح کا سورج نکل آیا۔ صحن میں سب کچھ اسی طرح پڑا تھا، آٹے کا تھال، چولہے پر چڑھی دال کے نیچے آگ بجھ چکی تھی، لیکن رحمت کا چاچی کا دل جل رہا تھا، آنکھیں سوج کر سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ نذیرہ ابھی تک اندر کہیں اندھیرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ پینو کی ساس اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ نذیرہ بوکھلائی ہوئی تھی، جانتی تھی اس کی بہن ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ چکی ہے اور کل کی نوک جھونک ان کی آخری نوک جھونک تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، چند رشتہ دار عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ پینو کی ماں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ پینو ماں سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اماں دیکھو، یہ کیا ہو گیا؟ امیرہ کو مار دیا؟ ایک مومر خاتون جو ان کے ساتھ تھیں پینو سے گویا ہوئی، بری بات ہے دھی رانی، کالیوں کے مرنے پر روتے نہیں۔ ماسی، وہ کالی نہیں تھی، اس نے دکھ سے اونچی آواز میں چیخ کر کہا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو کل اپنی گڑیا کی شادی میں مصروف تھی۔ مومر خاتون اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور امیرہ کی ماں سے گویا ہوئی۔ ارے اٹھو بھی، کون سی نئی بات ہو گئی؟ یہ کون سا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ خود کو سنبھالو۔ کیا تم کو یاد نہیں تمہارے بھائیوں نے تمہاری بہن کو کالا کر کے زندہ دفن کیا تھا؟ اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی سے کیسے الگ کیا تھا؟ کیا سب بھول گئی؟ اس طرح کے دکھ تو ہمارے خاندان کی عورتیں اوپر سے لکھوا کر لاتی ہیں۔ چل اپنے گھر جا، تیرا بیٹا کل چھوٹ کر آ جائے گا۔ اس کو پگ پہنائے گی، جو بھی یہ دلیری کا کام کیا تھا اس نے۔ چل، اگر روئے گی تو تیری بھی قبر کھود دیں گے، اور ہاں، پولیس تیرا بیان لینے آئے گی۔ سردار نے کہا ہے، تو نے کہنا ہے کہ تیرے بیٹے نے اچھا کیا جو بہن کا قتل کیا، وہ غیرت مند ہے اور مجھے اپنے پتر پر فخر ہے۔ مومر خاتون جو اب تک زمین پر ننگے سر بیٹھی رحمت چاچی کے پاس بیٹھی تھی، اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگ گئی، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کا دل جانتا تھا۔ اس نے کیسے کہا ہے؟ مگر چاچی ادے منظور نے تو گھوڑے کی ریس میں ہارنے پر اس آدمی کا قتل کیا اور اس کی سزا سے بچنے پر امیرہ کا۔ پھر امیرہ کو کالی قبرستان میں کیوں ڈالا؟ ارے دھی رانی، تو باقی جن کو کالا کیا ہوتا ہے وہ کون سا اصل میں گنہگار ہوتی ہیں؟ یہ تو ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ سائیں کی مرضی، وہ جس کو جب جیسے مارے یا مروائے۔ پینو کی ماں نے جو آنسوؤں سے پہلے ہی دوپٹہ گیلا کیے بیٹھی تھی، دکھ سے بولی، ماسی، اللہ سائیں نے ہماری قسمت نہیں لکھی، ان مردوں نے لکھی ہے، اور اگر اللہ نے لکھی بھی ہے تو مردوں نے بدلا دی ہے۔ ارے کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چپ کر پینو کی ماں رحمت کو نہ بھڑکا۔ ارے اپنے مرد اور بیٹیوں کے خلاف بولے گی؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بیٹا سولی چڑھ جائے گا، اور سردار خاندان کا نام مٹی میں ملانے پر اس کو اپنے گاؤں میں رہنے دے گا کیا؟
چری ہو گئی ہے کیا؟ اپنی عقل کو دل کے حوالے مت کرو، جو دن زندگی کے باقی ہیں بس جیسے کیسے انہیں گزارو، اور بیٹی کے فیصلے کی فکر نہ کر، وہ آخرت میں ہو ہی جائے گا، پر دنیا میں فیصلہ تو سردار ہی کرتا ہے نا۔ مومر خاتون نے پروین کی ماں کو جھڑکنے کے بعد رحمتیں کو پیار سے سمجھایا۔ پروین کی ماں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، بولی کیوں ماسی، اللہ دنیا میں فیصلے نہیں کرتا کیا؟ ماسی جو پہلے ہی تقریر کر کے تھک چکی تھی، غصے سے بولی فکر نہ کر، تیری دھی کے ساتھ ہوا تو دنیا میں ہی اللہ سائیں سے فیصلہ کروا لینا۔ پینو کی ماں نے پینو کی طرف دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ لیا اور فوراً بولی اللہ نہ کرے ماسی، میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو، تمہارے منہ میں خاک۔ ابھی مومر خاتون رحمت خالہ کو سمجھا ہی رہی تھی کہ امیرہ کا باپ، پینو کا سسر اور جیٹھ سردار کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مومر خاتون نے جلدی سے رحمت چاچی کے اجڑے بالوں پر دوپٹہ ڈالا۔ رحمتیں باہر پولیس آئی ہے تیرا بیان لینے۔ ماسی، جنرل نے جو تجھے سمجھایا ہے ویسے ہی کہنا، اور ورنہ تیرا بیٹا سولی چڑھ جائے گا۔ امیرہ کے باپ نے رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا حکم سنایا۔ رحمت چاچی نے نفرت سے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا تم سب میری بیٹی کے قاتل ہو، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم آگ میں جلو گے، میری دھی کے قاتل، میں خود تمہیں دوزخ میں ڈال آؤں گی۔ اوہ بند کر اپنی بکواس، ایک دوں گا الٹے ہاتھ کا، تیرے بیٹے کی جان بچا رہا ہوں میں، شکر کر، بیٹا بھی بچ جائے گا اور پگ بھی بڑھ جائے گی، چل اب زیادہ اوکھی نہ ہونا، خبردار جو پولیس کے سامنے واویلا کیا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھی ہے؟ سردار رحمت چاچی کا ارادہ بھانپ گیا اور فٹ سے دھمکی آمیز لہجے میں امیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے بی بی رحمتیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دوسری بیٹی کے مرنے کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ رحمت چاچی نے دکھ سے لمبی سانس لی اور نذیرہ کو اپنے قریب کر لیا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ادا منظور باعزت بری ہو گیا تھا۔ سردار نے اس کو سب گاؤں والوں کے سامنے پگ پہنائی اور سب سے کہا اس کو کہتے ہیں دلیر، غیرت مند، ارے مرد کیا جس کا ہاتھ کسی کی شہرگ کاٹتے ہوئے کانپے، یہ آسان نہیں، صرف اصلی مرد ہی کر سکتا ہے ایسا۔ واہ بابا واہ، دشمن کو شیر بن کر مارا ہے، آئے تھے ہمارے خاندان سے پنگا لینے، اب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ادھر تو مائیں شیر پیدا کرتی ہیں۔ عد منظور کا قد شملہ سے تو بڑا ہی تھا، گردن بھی اور تن گئی تھی، ایک ساتھ 2 قتل کیے تھے آخر کو۔ اقبال کو بھی امیرہ کا دکھ تھا، لیکن پینو تو اس دکھ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پینو کے جیٹھ اور جیٹھانی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اقبال کے بھائی اللہ وسایہ نے ایک دن اقبال کو بلا کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا بالی یہ تیری زنانی ہر وقت رو ہی ہوتی ہے، سمجھا دے اس کو، کالیوں پر رونا نحوست ہے، ہمارے قبیلے کی ریت نہیں ہے یہ، سمجھا دے اس کو ورنہ مجھے آتا ہے سمجھانا، چاچا اور منظور کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر اللہ وسائے نے اپنی بندوق کو کندھے پر لٹکایا اور باہر کی طرف رخ کر لیا۔ پینو چولہے میں بجھتی آگ کو جلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھونکے مار مار کر پینو کی بری حالت ہو گئی تھی۔ بالی جو کہ سامنے صحن میں بچھی چارپائی پر اوندھے منہ لیٹے پینو کو دیکھ رہا تھا، اس کی مدد کو کچن میں آ پہنچا۔ کچن کیا تھا، صحن کے ایک طرف 2 فٹ اونچی چھوٹی سی کچی دیواروں سے بنا ہوا، اور یہی دیواریں بیٹھنے کے لیے بھی اور کچن کو صحن سے علیحدہ کرنے کا کام بھی کرتی تھیں۔ اس میں 2 مٹی کے چولہے تھے، جبکہ تندور صحن میں دوسری طرف تھا، جہاں پینو کی جیٹھانی روٹیاں لگا رہی تھی، اور پینو کی ساس صحن کے آخر میں بیرونی دروازے کے پاس جہاں بھینس گائے بکریاں بندھی تھیں ان کو چارہ ڈال رہی تھی۔ بالی کا بھتیجا مرغیوں کو ان کے دڑبے کی طرف لانے کی تگودو کر رہا تھا۔ بالی نے صحن میں چاروں طرف بغور دیکھا اور پینو کو چولہے سے ہٹنے کو کہا اور اس کی جگہ بیٹھ گیا اور پھونکنی سے آگ جلانے لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چولہے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ بالی اٹھ کر کچن کی دیوار پر بیٹھ گیا اور محبت بھری آواز میں پینو سے گویا ہوا پینو کب تک سوگ مناؤگی، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا پگلی، بالے اگر مجھے بھی مار دیا گیا تو بھی تم ایسے کہو گے؟ پینو دکھ سے گندھے گلے کے ساتھ بولی اللہ سائیں نہ کرے پینو، کیسی باتیں کرتی ہو، کون تمہیں مارے گا اور کیوں مارے گا، وجہ تو امیرہ کو مارنے کی بھی کوئی نہیں تھی، پھر اسے کیوں مارا گیا؟ پینو آنسوؤں سے لبریز آواز میں بولی۔ پینو کی آنکھوں سے چند آنسو گرے اور چولہے میں جلتی آگ کا حصہ بن گئے۔ صحیح کہتے ہیں مکھ سے بڑا کوئی مرہم نہیں، رحمت چاچی کے آنسو تو سوکھ گئے، لیکن ان کی آنکھوں کی نظر کم کر گئے، اب وہ ہر گھر آنے والے کو مشکل سے پہچانتی ہیں، کچھ پرانی یادوں نے ان کی یادداشت پر گہرے اثر ڈالے ہیں۔ ادا منظور کو اب پنچایت میں کافی عزت حاصل تھی، سردار کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ پینو کا ماموں جو اب تک کئی لڑکیوں کو کالا کر کے شملہ اونچا کر کے گھومتا تھا اور پنچایت میں سردار کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور سردار فخر سے کہتا ہے
کہ یہ ہے ہمارے قبیلے کا سب سے بڑا جیدار بندہ۔ غیرت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ عورت کے سر سے دوپٹہ بھی گرے تو یہ اس کا قتل کر دے۔ اسی لیے تو گاؤں کے 70 سالہ بڑھیا ہو یا 4 سالہ لڑکی کس کے دوپٹہ لیتی ہیں اور رمضان خان کے نام سے ہی تھر تھر کانپتی ہیں۔ سردار کا دوسرے علاقے کے سرداروں کے سامنے رمضان کا یہ تعارف رمضان کا سر فخر سے بلند کر دیتا۔ رمضان کا خون جوش مارتا اور اس کا چہرہ اور ماتھا جس پہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون تھا خوشی اور غیرت سے لال ہو جاتا۔ اسے غیرت مندی کا ایسا چسکا پڑا تھا کہ اس کی وحشی آنکھیں ہر وقت شکار کے لیے متلاشی رہتیں۔ یوں تو اس گاؤں میں سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا، لیکن کبھی کبھی کسی کے نصیب میں اندھیرا چھا جاتا۔ آج کا دن پینو کے نصیب کا سیاہ دن ثابت ہوا کچھ یوں کہ گھر کے بڑے سے صحن میں جھاڑو لگانے کے بعد پینو نے گندے برتنوں کا ٹوکرا نل کے یعنی ہینڈ پمپ کے قریب رکھا جو کہ بیری کے درخت کے نیچے موجود تھا، اور برتن دھونے کے لیے گھر سے باہر کٹورے میں ریت لینے گئی۔ وہ ریت لے کر پلٹ ہی رہی تھی کہ ایک اجنبی شخص جو سامنے سے آ رہا تھا اس گاؤں میں نیا تھا۔ اس نے پینو سے کہا، سنو ادی، آپ کو رحیم خان کے گھر کا پتہ ہے؟ پینو نے اپنے منہ کو دوپٹے سے اس طرح ڈھانکا کہ صرف ایک آنکھ ہی نظر آ رہی تھی اور اپنی انگلی سے کھیتوں کے اس پار بنے ہوئے چند گھروں کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف کو ہے۔ اجنبی شخص نے شکریہ ادا کیا اور اس طرف کو چل پڑا۔ پینو کچھ حیران تھی کیونکہ گاؤں میں اس طرح باہر کا کوئی شخص نہیں آتا تھا اور اس پورے گاؤں میں اس کے رشتہ دار اور قبیلے کے لوگ تھے، اور جہاں تک نظر پڑتی تھی سب زمینیں ان کی اور باقی رشتہ داروں کی تھیں۔ کسی غیر کو نہ تو وہاں گھر بنانے کی اجازت تھی اور نہ ہی زمین خریدنے کی۔ بہت دور باغوں کے اس پار نہر کے کنارے اس گاؤں کے شروع میں ایک ڈیرا تھا جہاں باہر کے لوگ آ سکتے تھے، لیکن گاؤں کے اندر تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے پینو بھی حیران تھی۔ اسی شش و پنج میں وہ واپس گھر کی طرف پلٹی۔ دروازے پر اس کی جیٹھانی کھڑی تھی اور جو اس شخص کی پینو کے ساتھ بات کرنے کو جانے کیا رنگ دے چکی تھی، جھٹ سے بولی، یہ کون تھا؟ تمہارا آشنا تھا، تم سے ملنے آیا تھا۔ پینو کا چہرہ غصے اور دکھ سے لال ہو گیا۔ بھرجائی، کیسی گھٹیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ وہ تو رحیم مامے کا پوچھ رہا تھا، لیکن پینو کی جیٹھانی بھلا کیسے اس کی بات سمجھتی؟ وہ تو ویسے بھی پینو کی خوبصورتی سے جلتی تھی اور پینو کا اپنی ساس اور سسر کا ہاتھ کا چھالا بننا اسے کھلتا تھا، لہٰذا یہ موقع وہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ پینو کے ساتھ تکرار کی آواز چاچی کے کانوں تک آئی۔ وہ جو بھینسوں کو چارہ ڈال رہی تھی بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ پینو کی جیٹھانی لکڑی کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور پینو ہاتھ میں ریت کا کٹورا لیے باہر کھڑی تھی۔ چاچی نے نسرین یعنی پینو کی جیٹھانی کو دروازے سے ہٹایا اور اندر آ کر بات کرنے کا کہا۔ ماسی، آپ کو نہیں پتہ یہ کالی ہے، میں نے خود اسے غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ چاچی چیخی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پینو نے چاچی کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، نہیں چاچی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اللہ سائیں کی قسم، قرآن کی قسم، چاچی مجھے اماں کی قسم، میں اس شخص کو نہیں جانتی، وہ تو خالی راستہ پوچھ رہا تھا، میں تو اسے راستہ بتا رہی تھی۔ بھرجائی جھوٹ بول رہی ہے، نسرین نے ہاتھ نچا نچا کر کہا۔ ہاں تو تجھ سے کیوں پوچھا؟ تیرا جاننے والا تھا کیا؟ چاچی نے نسرین کو ہٹایا اور چپ رہنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور پینو کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ نسرین بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پینو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور چاچی کے چہرے کی لکیریں آنے والے وقت کی فکر اور دکھ سے اور گہری ہو گئیں۔ تو پیارے ناظرین، پارٹ 2 کا اختتام ہم یہیں کرتے ہیں۔ اب اگلی قسط میں جاننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور جانیے آگے کہ کیا ہوگا پینو کے ساتھ، کیا وہ اس مصیبت سے بچ پائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے